السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اڈیالہ جیل میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت کی قیدی عورت نے پھانسی سے پہلے آخری خواہش کی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہے اور فاتحہ پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر جج حیران رہ گیا، کہنے لگا اپنے ہی ہاتھوں سے شوہر کا قتل کرنے کے بعد عورت یہ آخری خواہش کیوں کر رہی ہے؟ پھر بھی جج نے آخری خواہش سنی تو اجازت دے دی، لیکن جو ہی پولیس والے اس عورت کو قبرستان میں اس کے شوہر کی قبر پر لے گئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت تو ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا خون کے چھینٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ دونوں ہاتھ خون سے لت پت تھے جب اس عورت کو اڈیالہ کی سینٹرل جیل میں لایا گیا۔ بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں وحشت تھی، اور نہ جانے کس جذبے کے تحت آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ بالکل نڈر بنی چپ کر کے وہ لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ جیل کی راہداری میں بڑی مضبوطی سے قدم آگے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ سبھی جیلوں کی خواتین اس کے پیروں میں بندھی زنجیروں کی گھسیٹنے کی آواز پر اپنے جیلوں کی سلاخوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہر عورت اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں زنجیروں کے کڑے تھے، پیروں میں زنجیروں کے کڑے تھے، اور وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کئی آوازیں تھیں جو وہاں خواتینوں کی گونج رہی تھیں، ہائے ہائے پتہ نہیں کس کو مار کر آئی ہے، اللہ بچائے ایسی خطرناک عورت سے، توبہ توبہ دیکھو تو صحیح آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ نے بڑے غصے سے اس جانب دیکھا جہاں سے اس عورت نے یہ جملہ کسا تھا۔ اس کی آنکھیں تھیں یا کسی چیل کی نظر جس عورت نے کہا تھا۔ جب اس نے زبیدہ کو یوں خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے سے ہٹ گئی تھی۔ وہاں جیل میں کھڑی خواتین سب یہ دعا کر رہی تھیں کہ کہیں یہ عورت ہماری جیل میں نہ آ جائے۔ دیکھنے میں نہ تو زیادہ جاندار لگ رہی تھی اور نہ ہی بھاری بھرکم جسم کی تھی، لیکن اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی وحشت اور بے خوف آنکھیں دیکھ کر ہر عورت اس سے گھبرا رہی تھی۔ اسے ایک ایسی کال کوٹری میں جا کر بند کیا گیا جو بہت چھوٹی سی تھی اور جہاں دوسری کوئی مجرم عورت نہیں تھی۔ پوری کال کوٹری مٹی سے اٹی ہوئی تھی جہاں پر لیڈیز کانسٹیبل نے اسے دھکا دے کر پھینکا تھا۔ پھر ایک لیڈی کانسٹیبل دوسرے سے کہنے لگی، اس سے قیدیوں والی وردی لا کر دو، کم بخت نے بڑی بے دردی سے اپنے شوہر کو مارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود جتنی بھی جیل میں موجود عورتیں تھیں اور جیلوں میں مجرم عورتیں تھیں، سب خوف سے کانپتی تھیں، لیکن اس عورت کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اسے جیل میں بند کر کے وہ لیڈیز کانسٹیبل چلی گئی اور سامنے کرسی پر بیٹھے جیلر سے کہنے لگی، ارے او کریم بخش، اپنی کرسی اٹھا اور اس عورت کی کال کوٹری کے قریب جا کر رکھ، وہیں بیٹھ اور دیکھ، بڑی تیز نظر رکھنی ہے اس پر۔ 40 سالہ کریم بخش اپنی کرسی اٹھا کر اس کال کوٹری کے عین سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو پہلی بار بڑے غور سے دیکھا۔ زیادہ عمر کی لگ نہیں رہی تھی، یہی کوئی 26-27 سال کی تھی، لیکن بڑی خطرناک تھی۔ وہ بڑے غور سے زبیدہ کو دیکھ رہی تھی۔ جب زبیدہ نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا تو کہنے لگی، او جیلر، آنکھیں نیچی کر، تیری باپ کی جاگیر نہیں ہوں جو یوں آنکھیں پھاڑے پھاڑے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کی آواز تھی یا شیرنی کی دھاڑ۔ جیلر تک گھبرا گیا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی، تمیز سے بات کر، تو جانتی نہیں میں جیلر ہوں؟ زبیدہ کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ جیلر ہے تو اپنی ڈیوٹی دے، اپنی ڈیوٹی پہ دھیان دے، عورتوں پہ نہیں۔ اس سے جیلر نے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس عورت کو اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، کوئی دکھ کی رمق اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ایک لیڈی کانسٹیبل آئی اور اس کے منہ پر وردی پھینک کر چلی گئی، کہنے لگی، صبح دروازہ کھلے گا اور تمہیں واش روم بھی لے جایا جائے گا، وہیں نہا دھو کر یہ وردی پہن لینا۔ لیکن زبیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کانسٹیبل جا چکی تھی۔
زبیدہ نے آنکھیں بند کی۔ وہ ٹیک لگائے اسی کال کوٹری میں بیٹھی تھی، اپنے گھٹنوں کو جوڑے، اس پر اپنے بازو پھیلایا اور اپنا سر رکھ دیا۔ سونے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ جو کچھ وہ کر کے آئی تھی اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اسے ذرا بھی نیند نہ آتی، لیکن وہ تو گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی جب کانسٹیبل نے اس کی کال کوٹری کی سلاخوں پر اپنا ڈنڈا مارا۔ کہنے لگی، چل باہر آؤ۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کال کوٹری سے باہر نکلی، اسے واش روم لے جایا گیا۔ وہیں اس نے شاور کھولا اور ٹھنڈا پانی اس پر گرنے لگا۔ حالانکہ جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، اور اس سخت سردی میں وہ ٹھنڈا پانی اپنے سر پر ڈالے کافی دیر کھڑی رہی۔ نہ اسے سردی کا احساس تھا نہ گرمی کا احساس۔ شاید جو کام اس نے اس عمر میں کیا تھا اس کے بعد انسان کے اندر سے احساس نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گرم گرم آنسو پانی کے ساتھ ہی اس کے رخساروں سے بہہ کر نیچے گرنے لگے تھے، لیکن جلدی سے آنکھوں کو اس نے پھر سے کھولا تھا۔ سردی کے مارے کے وجود کپ کپا رہا تھا، لیکن اندر لگی آگ کو ذرا بھی ٹھنڈک نہیں ملی تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے باہر آ گئی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے دوبارہ سے زنجیریں پہنا کر اسی کال کوٹری میں بٹھا کر آ گئی اور جیلر سے کہا، اس پر خاص نظر رکھنا۔ جیلر نے زبیدہ کو غور سے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اندر ہی اندر تھوڑا سا گھبرا رہا تھا، جانتا تھا کہ سیدھی پھانسی کی سزا ملے گی جو وہ جرم کر کے آئی ہے، معافی تو ممکن ہی نہیں۔ جیسے ہی جیلر نے اپنی جیب سے بیٹری پینے کے لیے نکالی، زبیدہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، او جیلر ادھر بات سن۔ جیلر ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا، جو کہنا ہے یہیں سے کہہ۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ تو جیل کے پاس آئے گا تو میں تیرا گریبان پکڑوں گی اور سلاخوں کے بیچ میں ہی تیرا گلا گھونٹ کر تجھے مار ڈالوں گی؟ یہ کہتے ہی وہ دانت یوں کچکچا رہی تھی جیسے ایسے کر ہی گزرے گی کہ جیلر کچھ گھبرایا تھا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں کیوں ڈرنے لگا؟ بڑی بڑی مجرم عورتیں دیکھی ہیں، تو کیا چیز ہے؟ یہاں پہ جب ریمانڈ روم میں جائے گی تو ساری کی ساری ہیکڑی نکل ہی جائے گی۔ وہ کہنے لگی، زبیدہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا انجام شاید تو سن چکا ہے۔ زبیدہ اپنے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دیتی۔ اب ادھر آ، کچھ نہیں کہوں گی تجھے۔ لیکن جیلر وہیں بیٹھا رہا۔ زبیدہ کہنے لگی، کیا ڈر رہا ہے؟ ایک کڑیل جوان مرد ہو کے تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ جیلر کو کچھ غیرت آئی تھی، کہنے لگا، نہیں نہیں، میں کیوں ڈرنے لگا، اور وہ اس کے پاس آ گیا۔ زبیدہ نے سلاخوں کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، کچھ گھبرا سا گیا۔ کہنے لگی، لا ایک بیڑی مجھے بھی دے، بہت دن ہو گئے ہیں میں نے سگریٹ نہیں پی۔ یہ سن کر کریم بخش نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، عورت ہو کے سگریٹ پیتی ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں پیتی ہوں، لا دے سگریٹ۔ کریم بخش نے اسے ہاتھ میں پکڑی بیڑی پکڑا ڈالی تھی، پھر کہنے لگی، ماچس سے جلا۔ اس نے وہ بیٹری جلا ڈالی، اس نے وہ بیڑی منہ میں لے لی، ایک گہرا سانس لیا اور دھوئیں کا مرغولا سامنے کھڑے جیلر کریم بخش کے منہ پر پھینکا اور اس نے ہوا سے اڑا دیا اور چند قدم پیچھے کو ہٹ گیا۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی۔ کہنے لگی، دیکھے گا بھی نہیں، مجھ جیسی صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے بیٹھ گئی تھی اور بیڑی پینے لگی۔ جیلر واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور چور چور نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھنے میں زیادہ طاقتور نہیں لگتی تھی، لیکن لہجہ ایسا تھا کہ دوسرے کے دل کو دھڑکا کے رکھ دے۔ عورتوں جیسا کچھ بھی تو نہیں تھا اس میں، نہ بیٹھنے کا انداز، نہ بات کرنے کا انداز۔ شاید زبیدہ کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو مردوں کے بیچ میں بھی ہلہ بول دیتی ہیں، مردوں کا تماشا بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ بڑی تیز عورت تھی۔ کریم بخش نے 2 کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ جس کوٹری میں زبیدہ کو بند کیا گیا تھا، کونے میں ایک پانی کا مٹکا موجود تھا۔ جیسے ہی ظہر کی اذان ہوئی، اس نے مٹکے سے 1 گلاس پانی نکالا اور وہیں کونے میں وضو کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہاں کے جیلر کریم بخش کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔
ایسی بد زبان عورت اور اپنے شوہر کی قاتل اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہو سکتی تھی۔ پھر کریم بخش نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ اپنے انجام سے واقف ہوگی، پتہ ہوگا کہ مرنا ہی ہے، اس لیے تھوڑی توبہ ہی کر لیں۔ اس نے وضو کیا اور کہنے لگی، او جیلر، قبلہ کس طرف ہے؟ کریم بخش نے ایک طرف اشارہ کر دیا اور اس نے وہیں نماز شروع کر دی۔ جائے نماز وہاں تھا نہیں، بس اپنا آپ قبلہ رخ کیا اور نیت باندھ لی۔ لیکن جیسی ہی نماز کے بعد اس نے سجدہ کیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بھی کریم بخش کے لیے ایک حیران کن بات تھی، اتنی بہادر نظر آنے والی یہ عورت سجدے میں رو رہی تھی۔ پھر سوچا شاید موت کا منظر بڑے بڑے دلیروں کو بھی سجدے میں رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہرحال اس کے کیس کی سنوائی 2 دن کے بعد تھی، لیکن سب جانتے تھے کہ فیصلہ کیا سنایا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگنے کے بعد دوبارہ سے دیوار پر ٹیک لگائی تو کریم بخش نے پوچھا، اے لڑکی، کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ اگر اتنا ہی موت سے ڈر لگتا ہے تو اتنا بڑا جرم کیا کیوں؟ وہ کہنے لگی، موت سے ڈر نہیں لگتا، تجھے کیا لگتا ہے کہ میں موت کے خوف سے رو رہی ہوں؟ موت کا خوف تو 7 سال کی عمر میں ہی میری آنکھوں سے ختم ہو چکا تھا، اب تو مدت ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے لہجے میں بڑی حساسیت تھی، آنکھوں میں ایک گہری اداسی، آنکھوں کے کناروں سے اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ کریم بخش کے اندر ایک تجسس سا پیدا ہونے لگا۔ کبھی لگتا کہ وہ ایک واقعی ہی بری عورت ہے، سگریٹ پیتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، اور کبھی لگتا کہ نہیں، کوئی گہرا حادثہ ضرور اس کی زندگی میں ہوا ہے، لیکن جانتا تھا کہ اس کے پوچھنے پر بھی وہ بتائے گی نہیں۔ جہاں کریم بخش کی کرسی تھی وہاں پر کوئی دوسری جیل نہیں تھی، یہ راہداری کا آخری حصہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا بٹنے لگا، تمام عورتوں کی جیلیں کھول دی گئیں اور نگرانی میں انہیں اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں عورتوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ لیکن زبیدہ کی کال کوٹری کو کھولا نہیں گیا، بلکہ پتلی دال اور سوکھی ٹھنڈی تندور کی ایک روٹی جیلر کو ہی پکڑائی گئی کہ اسے دے دو۔ اس نے جیل کی سلاخوں سے ہی دال کا پیالہ اندر دیا اور ساتھ ایک سوکھی روٹی۔ زبیدہ نے روٹی کو دیکھا، پھر پتلی دال میں ڈبو کر کھانے لگی۔ چند دن کے مہمان ہوں، تم لوگوں کو کھانا تو اچھا کھلاؤ۔ جیلر کہنے لگا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تمہیں مرغ مسلم کھلائیں۔ پھر کہنے لگا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے شوہر کو کیوں مارا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کب سے جیلر کے دل و دماغ میں کھل بلا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سچ جانے کہ آخر سچ کیا ہے۔ زبیدہ کہنے لگی، بس دل چاہ رہا تھا اس لیے مار دیا۔ پھر سوکھی روٹی ہی دال کے ساتھ کھانے کے بعد اس نے پانی پیا، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے غور سے کریم بخش اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، چہرے سے بڑی معصوم لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کریم بخش بھی اپنی جیب سے بیڑی نکال کر پینے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھی، بورک ہونے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کریم بخش اسے حیرت سے دیکھنے لگا، اس کے چہرے سے پسینے بہہ رہے تھے، اور وہ بھی اس سرد موسم میں۔ کریم بخش اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کی جیل کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، کیا نہیں ہو سکتا، کیا ہوا ہے؟ وہ گہرے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر کریم بخش کو دیکھا، پھر اپنا پسینہ اپنی آستین سے صاف کیا۔ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ کریم بخش کہنے لگا، کیا کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے؟ کہنے لگی، نہیں نہیں، جب زندگی سب کچھ بھیانک دکھا جائے تو پھر بھیانک خواب آپ کو تکلیف نہیں دیتے، تکلیف کو چھوڑ دیتا ہے۔ کریم بخش کہنے لگا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دیکھ مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کروں۔ یہ سن کر اس نے گہری نظر سے کریم بخش کو دیکھا، کہنے لگی، تو میری مدد کرے گا؟ تو اپنے لیے ہی کچھ کر لے۔ زبیدہ دوبارہ سے وہیں لیٹ گئی اور یکٹک اس کال کوٹری کی چھت کو دیکھنے لگی۔ لیکن رات کو جو کچھ ہوا اس نے اڈیالہ جیل کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رات کو دونوں لیڈیز کانسٹیبل زبیدہ کی کال کوٹری کے پاس گئیں اور جیل کھول کر کہنے لگیں، چلو ریمانڈ روم میں لے کر جانا ہے تمہیں۔ زبیدہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، کہنے لگیں، جو ریمانڈ کرنا ہے یہاں کرو، جو پوچھ گچھ کرنی ہے ادھر کرو، جیل کے اندر میں تم لوگوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔
میں جانتی ہوں کہ جیلوں میں تم لوگ مجرم عورتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہو، کس کمرے میں لے کر جاتے ہو اور کس طرح سے پوچھ گچھ کرتے ہو۔ لیکن وہ کانسٹیبل کہنے لگی، دیکھو زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے افسر نے بلایا ہے اور تم خوب جانتی ہو کہ ان کے بلاوے کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے حشر سے ڈرتی ہوں نہ ہی انجام سے۔ کیا کرے گا؟ میرا گلا گھونٹ دے گا۔ اسے بولو یہاں آئے اور یہاں آ کر پوچھ گچھ کرے، یہاں آ کر مجھ سے بات کریں۔ کمروں میں جانے والی ڈرپوک عورتوں میں سے میں نہیں ہوں۔ زبیدہ جا کر اپنے اس افیسر کو بتا دو۔ دونوں لیڈیز کانسٹیبل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، اس سے پہلے کہ دوسرا مارتی۔ زبیدہ نے اس کی کلائی بڑی زور سے پکڑی، اتنی زور سے کہ اس کا چہرہ لال سرخ ہونے لگا، اور وہ کانسٹیبل بلا اٹھی، کہنے لگی، کمینی میرا ہاتھ چھوڑ، دیکھنے میں ہی کمزور سی لگتی ہے لیکن جان بہت ہے تم میں۔ جھٹکے سے زبیدہ نے اس کانسٹیبل کا ہاتھ چھوڑا، وہ گرتے گرتے بچی۔ کہنے لگی، میرے ساتھ اگر پنگا لوگی تو جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ مجھے جان سے مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے ہاتھوں میں بہت دم خم ہے۔ اور اس کے بعد وہ دونوں کانسٹیبل وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد افیسر بڑے غصے سے زبیدہ کی کال کوٹھی تک آیا تھا اور پھر جیل کھول کر اندر چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بہت زبان چلانی آتی ہے تجھے، تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم پولیس والے تیرے غلام ہیں اور تو ہماری بات کو رد کر دے گی؟ یہ کہتے ہی اس نے بازو پکڑ کر زبیدہ کو کھڑا کیا اور پھر زوردار ڈنڈا اس کی کمر پہ مارا۔ ایک سسکاری سی اس کے لبوں پر آئی تھی، لیکن وہ پھر دبا گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے سلاخوں کو پکڑ لیا تھا اور افیسر نے اس کی کمر پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ کمال ضبط عورت تھی، نہ چلائی تھی نہ بلبلائی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ کیونکہ انسان تھی، گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی، درد ہوتا ہے، لیکن اپنے درد کو وہ بڑے ضبط سے برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس والا تھک چکا تھا، افسر کی سانس پھولنے لگی تھی۔ اس نے ڈنڈا ایک طرف زور سے پھینکا، پھر لیڈیز کانسٹیبل سے کہنے لگا، اسے میرے کمرے میں لا۔ لیکن وہ پھر چلا کر بولی تھی، افسر جو بھی کرنا ہے یہیں کر، میں کمرے میں نہیں جاؤں گی، اور اگر میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اڈیالہ جیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گی، اتنا شور مچاؤں گی کہ یہاں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر افیسر نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا اور پھر باہر چلا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی جیل میں کوئی نہیں آیا تھا۔ سامنے بیٹھے کریم بخش کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے آج تک کسی افیسر کو یوں عورتوں پر بربریت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک آدھا ڈنڈا لگا دیتے تھے، لیکن عورتیں ہی عورتوں سے پوچھ گچھ کرتی تھی، مرد نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جیل میں قید عورتوں کو یہاں کے افیسرز کے پاس جانا پڑتا تھا، راتیں گزارنی پڑتی تھیں، لیکن زبیدہ نے ایسا نہیں کیا تھا، شاید اس لیے اپنی کمر کو داغ دار کروا بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر سلاخوں کو پکڑے گہرے گہرے سانس لیتی رہی، اپنا بگڑا ہوا تنفس اعتدال پر لاتی رہی۔ پھر سامنے کریم بخش کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر حیرت سے کھلا ہوا منہ دیکھ کر کہنے لگی، اور جیلر سگریٹ دے، مجھے سگریٹ پینی ہے۔ یہ سن کر جیلر بڑا پریشان ہوا تھا۔ اس نے سگریٹ جلا کر زبیدہ کو پکڑا دی۔ اب وہ لمبے لمبے کش لے رہی تھی، دھواں اڑا رہی تھی۔ پھر سگریٹ کو زمین پر رکھ کر اپنے پیر سے مسل دیا۔ جلتے ہوئے سگریٹ کو اس نے اپنے پاؤں سے بجھایا تھا، پھر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، اور بیٹھتے ہوئے ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، لیکن پھر دبا گئی۔ اگلے روز اس کی پیشی تھی۔ صبح ہی صبح اسے لے جایا گیا اور کمرہ عدالت میں وہ کٹہرے میں کھڑی تھی۔ جج صاحب نے پوچھا، کیا تم نے اپنے شوہر کرم دین کا قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں کیا ہے، میں نے مار دیا ہے سالے کو، اور مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہے۔ جج صاحب نے اس کا بے باک انداز دیکھا تو ماتھے پر بل ڈالے، پھر کہنے لگا، تم جانتی ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگی، ہاں پتہ ہے، پھانسی کا تختہ۔ جج نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا، کوئی آخری خواہش تو بتا دو۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کی قبر پر جانا ہے، مجھے اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سن کر جج بھی حیران ہوا تھا، کہنے لگا،
اپنے شوہر کو تم خود قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، پھر تم اس کی قبر پر کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ فاتحہ پڑھنی ہے، آ جاؤں گی واپس، اور آپ نے خود مجھ سے میری آخری خواہش پوچھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری آخری خواہش کو پورا کیا جائے۔ جج کچھ دیر تو زبیدہ کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اجازت دے ڈالی۔ اگلے ہی روز زبیدہ کو کرم دین کی قبر پر لے جایا گیا، جس پہ پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی بھی زبیدہ کے ہاتھوں میں زنجیروں کے کڑے تھے اور پاؤں میں بھی زنجیریں تھیں۔ وہ چلتی ہوئی کرم دین کی قبر پر آئی تھی اور بڑی نفرت سے اس نے کرم دین کی قبر کی طرف دیکھا تھا، پھر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے۔ میں نے تیرے ساتھ کیا، باقی کا حساب قیامت والے دن پورا کروں گی، میں تجھے بخشوں گی نہیں۔ کرم دین پھر اس کی قبر پر تھوکا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر پولیس والے حیران تھے، آخر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا کیا تھا؟ پھر اسے واپس جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ خبر جیلر تک پہنچ گئی تھی کہ زبیدہ نے اپنے شوہر کی قبر پر جا کر کیا حرکت کی تھی۔ سامنے کریم بخش بیٹھا ہوا تھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پاس ہی بیٹھی تھی، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، میں نے آج تک تمہاری جیسی عورت نہیں دیکھی۔ زبیدہ نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بڑا تجسس ہے یہ جاننے کا کہ آخر تمہارے شوہر نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم نے اس کا قتل کر دیا، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھو، زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، دنیا میں انسان آتا ہی جینے کے لیے ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں 7 سال کی عمر میں ہی مر گئی تھی، اب تو زندہ لاش ہوں جسے چند روز کے بعد دفنا دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور وہ کریم بخش کو دیکھنے لگی تھی۔ کریم بخش کہنے لگا، اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگی، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہاں میں تمہیں بتا ضرور دیتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا کیوں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں 7 سال کی تھی جب یتیم ہو گئی، میرے چچا چچی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے باپ کا بڑا سا گھر تھا جس میں میں عیش و عشرت سے رہتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان کی حادثاتی موت کے بعد میرے چچا نے میرے باپ کا گھر بیچ دیا، سارے کے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ میری چچی مجھے نوکرانی بنا کر رکھتی تھی۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن گھر کا جھاڑو پوچھا برتن سب کچھ مجھ سے کرواتے تھے، اور جب مجھ سے کچھ کام غلط ہو جاتا تو جلتا ہوا انگارہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کریم بخش کو دکھائی جس پر گہرا زخم تھا، جسے دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، یہ زخم کبھی اس نے بھرنے نہیں دیا۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میں نے بد زبانی شروع کر دی۔ میری چچی مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی تو میں اس کا ہاتھ مروڑ کے رکھ دیتی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو میرے چچا سے میری شکایت کی۔ چچا نے اس وقت مجھے ڈنڈے سے مارا، بہت مارا، لیکن میں روئی نہیں۔ ایک بار تو میں نے چچا کا ڈنڈا پکڑ کر اسی ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ جب چچی نے دیکھا کہ میں آپے سے باہر ہو گئی ہوں اور لڑنے لگی ہوں تو زور زبردستی ایک بڈھے سے میری شادی کر دی، جس کی پہلے بھی بیوی تھی اور وہ مجھ سے بڑی اس کی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ بہت جاندار بڈھا تھا، عمر میں یہی کوئی 40-50 سال کا ہوگا، لیکن کمینہ ہٹا کٹا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی میری چٹیا پکڑ کر میرا سر دیوار سے زور سے مارا تھا، میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ کہنے لگا، جو حرکتیں تو نے اپنے چچا چچی کے ساتھ کی، اگر یہاں کی تو پھر دیکھو میں کیسے تیری ٹانگیں توڑتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پیار کے ساتھ رہتا تو شاید میں اس بڈھے کے ساتھ بھی گزارا کر لیتی، لیکن پیار تو میری قسمت میں 7 سال کی عمر میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو کچھ نہیں کہتا تھا، صرف مجھے ہی مارتا تھا۔ کہتا تھا، تو بد کردار ہے، تیرا مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بد کردار کہہ کے اس نے میری زبان کھولی تھی، میں بھی اس کے ساتھ بد زبانی کرنے لگی تھی، اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی، لیکن سالہ بڑا جاندار تھا۔ ایک بار اس نے اپنے بازو سے میرا گلا دبا دیا، مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر بازو میرے گلے پر رکھ کر کہنے لگا، اگر میرے سامنے زبان چلائی تو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر بہت سے کوئلے اس نے میرے آگ میں دھکائے اور مجھے اوپر اچھال کر پھینک دیا۔
میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میرے پورے جسم پر زخم ہو چکے تھے۔ میرے ہتھیلی پر اپنے جوتے کی ایڑی رکھتا اور زور سے دبا دیتا۔ میں چیختی چلاتی تو کہتا تیرا گلا گھونٹ ڈالوں گا۔ انسان نہیں تھا، جانور تھا، اور میں اس کے ظلم و ستم سہتی 26-27 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کے ظلموں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیتا تھا، باہر سے تالا لگا دیتا تھا، پورا دن مجھے بھوکا رکھتا تھا، بس رات کو مجھے کھانے دیتا تھا اور میں جانوروں کی طرح کھاتی تھی، پیٹ بھرتی تھی۔ پھر چند سال کے بعد میں امید سے ہو گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو اس نے میرے پیٹ پر لاتیں مارنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ میرے بچے کو بھی مار ڈالا۔ تب مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے بھی اس پر حملہ کر دیا، اس کا گلا گھونٹنے لگی، لیکن محلے والوں نے آ کر بچا لیا۔ وہ مجھے کمرے میں بند رکھتا تھا، کہتا تھا یہ پاگل ہے۔ پھر ایک رات اس نے چند مردوں کو میرے کمرے میں بھیجا جو غلط ارادہ رکھتے تھے۔ اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے ہاتھ میں لوہے کا گلدان آ گیا۔ میں نے وہ پکڑ کر ان مردوں کے سروں کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ وہ الٹے پاؤں میرے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اس وقت کرم دین کی بیوی اور بچیاں اپنے ننہال گئی ہوئی تھیں۔ کرم دین گھر میں اکیلا تھا، اس لیے میں نے کمرے سے باہر نکل کر کچن سے تیز دھار والا چاقو لیا اور کرم دین کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرد میری آبرو ریزہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سزائے دینا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا بچاؤ کرتا، میں اس کے پیٹ پر کئی وار کر دیے، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 12-15 سالوں سے میں اس کے ظلم اور زیادتیاں جھیل رہی تھی۔ میں نے اسی تیز دھار چاقو سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں اسے مار مار کے زخمی کر کے تھک گئی، تب میں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ تو میری تیسری وار پر ہی مر چکا تھا، لیکن میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا، اس کے مردہ وجود پر نکال دیا، لیکن ابھی بھی میرے اندر آگ لگی، ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں مرد اپنی مردانگی عورت پر ہاتھ اٹھا کر ظلم اور زیادتی کر کے ہی کیوں جتاتا ہے۔ میں نے ایک بار ایک حدیث سنی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو پھر ایسے لوگ جو جنات بن کے عورتوں کے جسم کو جلائیں، زخم لگائیں، انہیں جینے کا حق نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میری آواز کوئی نہیں سنے گا، مجھے انصاف کوئی نہیں دلائے گا، اس لیے میں نے خود اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کی بات سن کر کریم بخش کی آنکھیں برسنے لگیں۔ چند روز کے بعد زبیدہ کو پھانسی بھی ہو گئی، لیکن پوچھنا یہ ہے کیا زبیدہ نے ٹھیک کیا؟ اگر وہ یہ نہ کرتی تو عدالت سے اس کو انصاف ملتا؟ کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔